بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج ہم نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے فضائل رمضان۔ رب العالمین کا کروڑا کروڑ شکر اور احسان کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں ماہ رمضان جیسی ایک عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے اور کتب علیکم الصیام کا مصداق سمجھتے ہوئے وہ روزے دار جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صائم کے لیے سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ افطار تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ دوسری حدیث میں موجود ہے، بخاری شریف اور سنن النسائی اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھتا ہے اور ثواب سمجھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب العالمین اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس رمضان کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں۔ اگلی حدیث میں ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفدت الشیاطین، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ومردت الجن، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ آگے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وغلقت ابواب النار، جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں تمام کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منها باب، اور ان میں سے کسی بھی دروازے کو کھولا نہیں جاتا۔ آگے فرمایا وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں تمام کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور فلم یغلق منها باب، اور ان میں سے کسی بھی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا۔ ونادا مناد یا باغی الخیر، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے یا باغی الخیر، اے خیر کے متلاشی، اے خیر کو تلاش کرنے والے، اقبل ادھر آ جا۔ اور آگے فرمایا ویا باغی الشر، اے برائی کے متلاشی، برائی کو تلاش کرنے والے، اقصر باز آ جا، باز آ جا۔ یہاں شارحین ایک نقطہ ارشاد فرماتے ہیں اقبل اور اقصر سے، فرماتے ہیں کہ اقبل سے مراد جو ہے وہ مسلمان ہے اور اقصر سے مراد جو ہے وہ کافر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو انسان گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے،
تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق شارحین فرماتے ہیں کہ اقبل سے مراد جو مسلمان ہے، مسلمان گناہوں میں جکڑا ہوتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک اور موقع عطا کیا ہے، آپ کو ایک اور نعمت عطا فرمائی ہے، ایک اور رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تم گناہوں میں جکڑے ہوئے ہو، تم گناہوں میں بند ہو، تم گناہوں میں مشغول ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ آجا رمضان کے اندر، رمضان داخل ہو چکا ہے، تو بھی رمضان میں آ کر اللہ رب العزت کی عبادت کر لے۔ جب تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو گے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رب العالمین تمہارے پچھلے گناہ جتنے بھی ہیں تمام کے تمام معاف فرما دے گا۔ اور آگے اقصر سے مراد باز آجا، کافروں کو مہلت دی جاتی ہے، اے کافروں تمہیں اللہ رب العزت نے ایک اور نعمتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے، آج بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو۔ جب تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو گے، اللہ رب العزت تمہارے بھی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمہارے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اقبل سے مراد مسلمان ہے اور اقصر سے مراد کافر ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہر رات دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔